نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے لحاظ سے چند گزارشات میں عرض کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب بھی آزمایا، جب بھی امتحان میں ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش امتحان کو پاس کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے، جس جگہ پیدا ہوئے، وہ لوگ اللہ کو بھلا چکے تھے۔ اللہ کو چھوڑ کر ہر چیز کی عبادت کی جا رہی تھی، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے جو والد تھے وہ خود بت بناتے تھے، بت پرست نہیں تھے، بت گر تھے، بت خود بنانے والے۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائشوں کا سلسلہ گھر سے ہی شروع ہو گیا کہ باپ کو دعوت دی، باپ نے کہا بیٹا باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ ٹھیک ہے، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نکلے۔ پھر قوم کو دعوت دی، قوم کو دعوت کس انداز میں کہ قوم ایک دن ساری گھر سے نکلی، اپنے علاقے سے نکل کر کسی جگہ پر جمع تھے میلے میں، تو جو بت خانہ تھا ابراہیم علیہ السلام اس جگہ گئے اور جو بت پڑے ہوئے تھے ان کو توڑ توڑ کے مار مار کے ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، جو ایک بت تھا سب سے بڑا، اس کے کاندھے کے اوپر وہ کلہاڑا رکھ دیا۔ اب جب لوگ آئے کہنے لگے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ وہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ مشرک کو عقل نہیں ہوتی، ابھی بھی جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں ان کو بھی قوم اپنا معبود اور مشکل کشا اور اپنا الہ کہہ رہی ہے، دیکھ نہیں رہی کہ ان کا حال کیا ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم ان کو پوجتے ہو، وہ ان کو الہ مانتے ہو، ان سے پوچھ ہی لو، کم از کم ان کو یہ تو کہو کہ بتا دو کہ تمہارے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے، یہ تمہارا سلوک کس نے کیا ہے۔ کہنے لگے آپس میں جب شرمندہ ہوئے، کہنے لگے ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ بولتے نہیں۔ ٹھیک ہے، قوم لاجواب ہوئی، جواب نہ ہوا۔ جب جواب نہ بن پایا، جب جواب نہ بن پائے تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ ان کو پوجتے کیوں ہو جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب لاجواب ہو گئے تو دشمنی پر اتر آئے۔ یہ شروع سے ضابطہ اور اصول چلتا آ رہا ہے، جو لاجواب ہو جاتا ہے وہ دشمنی پر اتر آتا ہے، جب زبان نہیں دے سکتے پھر دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کو جلا دیا جائے۔ سارے لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، حتیٰ کہ ادھر کے جو بڑے تھے، ایسے سمجھے رہبر رہنما جو تب کے مولوی تھے، انہوں نے فتویٰ دے دیا جس کو جو بیماری ہے ابراہیم کے لیے لکڑیاں اکٹھیاں کرو، تمہیں بیماری سے شفا مل جائے گی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ہر کوئی بندہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے، جلا دیں گے ابراہیم علیہ السلام کو، نعوذ باللہ کہہ رہے تھے ہم آج ختم کر ڈالیں گے۔ آگ جلائی گئی۔ اب آگ میں ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک منجنیق بنائی، اس سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اس کی مسافت اتنی زیادہ تھی آگ کی، اتنی تیز اور بڑکتی ہوئی آگ اتنی زیادہ، لیکن اللہ رب العزت کا کرم، اللہ رب العزت کی قدرت، ابراہیم علیہ السلام نے آگ دیکھ کر بھی، یہ آزمائش امتحان کا وقت تھا، اللہ رب العزت کو نہیں بلایا۔ فرشتہ آیا، کہنے لگا ابراہیم حکم دیجئے، میں ہواؤں کا فرشتہ ہوں، ہوا سے اس کو بجھا دوں؟ فرمایا نہیں بجھانا۔ بارش سے بجھا دوں؟ فرمایا نہیں بجھانا۔ ایک آئی طوطا آیا، ایک چڑیا آئی اپنے منہ میں پانی لے کر، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام میں کچھ کر تو نہیں سکتی لیکن مجھے اجازت دیجیے میں ساگ کو بجھا دوں۔ فرمایا نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین جس کی خاطر میں آگ میں جانے کے لیے تیار ہوا ہوں وہ اللہ مجھے خود اس آگ سے بچا لیں گے۔ اب چھپکلی تھی، ایک صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ چھپکلی کو مارو، اس کی وجہ کیا؟ مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ یہ چھپکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تھے تو پھونکے مار رہی تھی۔
اللہ رب العزت نے کیسی شان بڑھائی، جو بندہ توحید کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے، اپنی زندگی اللہ کی خاطر کر دے، اللہ اس کے دشمنوں کے ساتھ بھی دشمنی ایسے نبھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو چھپکلی کو پہلی ضرب میں مارے گا اسے 100 نیکیاں ملیں گی، جو اسے کم میں مارے گا پھر کم ملتی جائیں گی۔ دیکھے دشمن اللہ رب العزت کو مواہد کا برداشت نہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگ جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور آزمائش کی، ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی، تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے غیروں کے در پر جا کے سر کو رکھا؟ کیا اپنے آپ کو، اپنے وجود کو غیروں کے آگے جھکا دیا؟ نہیں، پھر بھی اللہ رب العزت کے آگے سوال کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ آزمائش، امتحان یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہے جو اولاد دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو نہیں دیتا۔ اللہ ہے اگر بیٹے دے، بیٹیاں دے، یخلق لمن یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ رب العالمین کی مرضیاں ہیں، کبھی بھی اللہ کے در کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگتے رہے، اس آزمائش پر بھی پورے اترے۔ اللہ نے بڑھاپے میں جا کے اولاد دی۔ اب جب اللہ نے اولاد دے دی، اولاد پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے حکم دیا اپنی بیوی اور بیٹے کو جنگل بیابان کے اندر چھوڑاؤ۔ اس سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ دودھ پیتا بچہ ہے، اس جگہ چھوڑ کے رہنا ہے جہاں کوئی انسان، کوئی چیز تو دور کی بات ہے، کوئی درخت ہی نظر نہیں آتا، بالکل بیابان، صحرا، ریگستان، ویرانہ ہے، کوئی چیز نہیں موجود، نہیں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، کوئی چشمہ موجود نہیں۔ لیکن وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں کیسے عمدہ پوزیشن سے اس امتحان کو پاس کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم پر اپنی بیوی کو، جوان بیوی کو اور اپنے چھوٹے، بالکل چھوٹے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کر اس ویرانے میں چھوڑا ہے، اور چھوڑ کر کیا کہتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ ادھر تو نے اپنا گھر بنوانا ہے، اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو نمازی بنانا۔ اولاد کی آخرت کی فکر، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی فکر، ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کی تربیت کہ اولاد کی آخرت سنور جائے، اولاد کی آخرت کے لیے دعائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑا، یہ اس سے بڑی امتحان اور آزمائش کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے امتحان لیا، ایسا امتحان، اللہ اکبر، فرمایا اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، پھر وہی خواب یاد آیا، میرے لیے تو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرا بیٹا ہے۔ بیٹے کے پاس گئے، کہنے لگے، اے بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا خیال کیا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا کہتا، ابا جی آپ کی جتنی عمر ہے نا، 100 سال کے نزدیک آپ پہنچ گئے ہیں، یہ آپ کے دماغی خیالات ہیں، اس عمر میں ایسے خواب آتے رہتے ہیں، چھوڑیے۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام اگر باپ کی خدمت کر رہے تھے نا، باپ کے دشمنی کے باوجود باپ سے ادب سے بات کرتے رہے۔ آج اسماعیل علیہ السلام آج باپ کے اتنے فرما بردار بنے، ٹھیک ہے۔ یہ فضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج ہم باپ کی قدر دانی کریں گے، باپ کی خدمت کریں گے، کل کو اولاد ہماری قدر دانی کرے گی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا باپ ابراہیم بھی وہ تھا جو ان کا باپ مشرک تھا، باپ نے ظلم کیے، زیادتی کی، کہا بیٹا میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، لیکن باپ کے آگے اف نہیں کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اباتی، اے میرے ابا جان، ٹھیک ہے۔ اب کیا کہنے لگے اسماعیل علیہ السلام؟ یا ابت افعل۔ جو باپ نے
الفاظ اپنے ابا جی کو بولے تھے وہی آج بیٹا بول رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سفید کلر کی قمیض پہنی ہوئی تھی، کہنے لگے ابا جی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ قمیض اتار لیں، بعد میں اسی میں مجھے کفن دے دینا۔ اور کہا اے ابا جی مجھے الٹا لٹا لینا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، یہ نہ ہو کہ بیٹا سمجھ کے آپ سے میرے اوپر چھری نہ چلائی جائے اور کہیں اللہ کی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ یہ ہوتی ہے اللہ رب العزت کی اطاعت۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ کے نیک بندے عام امتحانوں اور آزمائشوں میں اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پر نہیں جاتے، بلکہ امتحانوں میں ایسے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جڑیے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریے۔ اللہ رب العزت کے ان بندوں نے قربانی کی عظیم مثال قائم کر دی۔ اصل گفتگو یہ تھی، یہ قربانی تھی، لیکن ہمیں دنبا یاد رہا جو اس گفتگو کے نتیجے میں ملا تھا۔ اصل قربانی جو تھی گفتگو بھلا دی گئی۔ آج سکھائیے اولاد کی تربیت کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی طرف سے دیے گئے آزمائشیں امتحانات پر ڈٹ کر اللہ ہی سے رجوع کرنے کی، اللہ ہی سے مدد مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔